إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ تعالی اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کو چلا بھی وہی رہا ہے، اس کو پیدا بھی اسی نے کیا ہے، اور اس کے بارے میں سارے فیصلے بھی اللہ ہی کرتا ہے. زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے. کوئی چیز اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. اگر آنکھ جھپکتی ہے تو یہ فیصلہ اللہ کا ہے. اگر زبان حرکت کرتی اور نفس بولتی ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دل دھڑک رہا ہے، ہر انسان کے دل کی ہر دھڑکن اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. جب تک اللہ کا حکم موجود ہے، اللہ کا فیصلہ موجود ہے، یہ سلسلے موجود ہیں. جب اللہ کا حکم ختم ہو جاتا ہے بندہ ختم ہو جاتا ہے. ہم تعزیت میں کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے والد صاحب فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی، رشتہ دار فوت ہوئے، تو جا کے پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم. ہم موت کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم. اور وہ کہتا مان لیا. بہت سارے علاقوں میں نے جا کے دیکھا، جب ہم اسے جا کے کہتے ہیں اللہ کا حکم، وہ کہتا مان لیا. یہ سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا حکم ہے. قرآن مجید میں بیان فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ آ کے سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یسألونک عن الروح،
وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح کیا ہے؟ من امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ زندگی اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور جو علم اس نے دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اصل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ واسع علیم، اور بہت بڑا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہ بندوں کو جو علم دیا الا قلیلا، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مرنے والے کی کیا چیز کم ہوتی ہے؟ 32 دانت ہے تو مرنے کے بعد 25 ہوتے ہیں۔ 2 کانوں میں سے ایک ہوتا اور ایک ختم ہو جاتا ہے۔ 2 آنکھوں میں سے ایک ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ مرنے والے کا کچھ کم نہیں ہوتا، مگر ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ زبان موجود ہے، ہلے گی نہیں۔ ہاتھ موجود ہے، حرکت نہیں کرے گا۔ دل موجود ہے، دھڑکے گا نہیں۔ آنکھ موجود ہے، دیکھے گی نہیں، کیونکہ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا، ہر چیز موجود ہے۔ اور میں فوت ہوئے کی بات کرتا ہوں، زندوں کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو نابینا ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں دائیں بائیں بھی کرتے ہیں، آنکھیں جھپکتے بھی ہیں، دیکھنے کا حکم نہیں ہے۔ بہرے کے کان ہیں، بناوٹ میں دیکھیں گے بہرے کو اس کے کان بنے ہوئے ہیں، سننے کا حکم نہیں ہے۔ گونگے کی زبان ہے، بولنے کا حکم نہیں ہے۔ پاگل کا کھوپڑی ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا سر ہے، سوچنے کا حکم نہیں ہے۔ جو معذور ہے، جس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا، ہاتھ موجود ہے، اس میں طاقت نہیں ڈالی۔ ہاتھ لگایا ہوا ہے مگر اس میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ سب چیزیں اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور پوچھو کسی کسان سے جا کے فصلیں کون اگاتا ہے؟ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ وہ مٹی کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر اس میں بیج پھینکتا ہے، پھر بیج کے اوپر لکڑی چلا کے، سہاگا چلا کے اس کو دبا دیتا ہے، پھر پانی لگا کے اس مٹی کو سخت کر دیتا ہے، سخت مٹی ہو جاتی ہے۔ اس سخت مٹی کو پھاڑ کے کومپل کون نکالتا ہے؟ اتنی نرم کومپل، اتنی نازک کومپل، پہلے دن کا پودا، اور جب پہلے دن گندم اگ رہی ہوتی تو کیسی ہوتی ہے؟ نرم، چھوٹی چھوٹی، اور وہ اکڑی سخت زمین کو پھاڑتا کون ہے؟ وہ نہیں پھاڑ سکتا، وہ پودا نہیں پھاڑ سکتا۔ گندم پھینکنے والے نے سب کا منہ اوپر کیا تھا بیج کا، یا کوئی کدھر آنکھیں بند کر کے پھینکی تھی، پودے سارے اوپر اگے۔ جس کا منہ نیچے تھا وہ نیچے اگا، جس کا دائیں تھا دائیں اگا، جس کا بائیں تھا بائیں اگا، کہ سب اوپر آئے۔ یہ سب کو اوپر کس نے کیا؟ پھر ایک بیج کو 2 فٹ پہ لے کے آیا اور ایک دانے کے 100 دانے بنائے۔ 1 من بیج پھینکا، 1.25 من بیج پھینکا، اور 60 من 70 من گندم لی۔ یہ کہاں ہے؟ مجھے ایک آدمی کہتا ہے گندم زمین سے اگتی ہے۔ میں نے کہا بات تیری ٹھیک ہے، پھر کھود لیں۔ اگر گندم زمین میں ہے تو کھودو، وہ کھود دیں گے تو نہیں نکلے گی۔ وہ کون ہے جو نکال رہے ہیں؟ ابھی گندم بیجو تو گندم نکلے، گنا بیجے تو زمین میں تو کوئی مٹھاس نہیں۔ اس گنے کو میٹھا کرنے والا کون ہے؟ اور بانس بھی اسی طرح اگتا ہے، کانا بھی اسی طرح اگتا ہے، گنا بھی اسی طرح اگتا ہے، ذائقے الگ، مقصد الگ، زمین ایک۔ اسی زمین میں کپاس اگائیں تو روئی اگے، زمین میں تو نہیں۔ کون ہے جو اس درخت کے اوپر روئی ڈالتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک باغ ہے، اس میں بیری کے درخت ہیں، اس میں آم کے درخت ہیں، اس میں کنو کے درخت ہیں۔ ایک کھاد ڈالو، ایک پانی دو،
ایک کسان، ایک سورج، ایک چاند، ایک صبح، ایک شام، ذائقے ایک ہی کیا الگ، ایک ہی باغ ہے، ایک جگہ پہ لگے ہوئے، بیر اور ہیں، آم اور ہیں، کنو اور ہیں، امرود اور ہیں، ایک پانی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پانی سے پھل اگتے ہیں، اور کہنے کو ان کی باتیں، اور جب پانی دیتے تو پھل اگتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، کھاد ڈالتے تو پھل، اور اگر کھادوں میں ہوتا تو سب ایک جیسے ہوتے کہ مختلف؟ اور اللہ کی شان ہے، اور مان لو اللہ کو، فیصلے اللہ کے مانو، اور یہ یقین کر لیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کسی نے اگر کنو کو دیکھا یقیناً، اور اس کے آم کے درختوں کو دیکھا، جڑیں کڑوی، پتے کڑوے، چھال کڑوی، جو پانی ٹہنیوں میں ہوتا ہے وہ ذائقے دار ہوتا ہے کہ بد ذائقہ؟ اگر ٹہنی کو توڑ کے اس کا کھائے نا، کڑوا، ان سب کڑووں میں سے میٹھا پھل کہاں سے آتا ہے؟ پورا درخت کڑوا ہے، جڑ سے لے کے پتے تک ہر چیز۔ پہلے دن یہ پھل بھی کڑوا تھا۔ یہی آم کبھی کھٹا ہوتا ہے، پھر کھٹے کو میٹھا کون کرتا ہے؟ شروع میں کھائیں گے تو بد ذائقہ، بالکل بے ذائقہ، کچھ بڑا ہوگا تو کھٹا، پھر یہ کھٹا میٹھا بن جاتا ہے۔ یہ سارے ذائقے کون بدلتا ہے؟ اللہ ہے۔ اور پھر میٹھا 2 دن پڑا رہے تو کیسا ہو جاتا ہے؟ اگر گل جائے، سڑ جائے، وہی میٹھا پھر بے ذائقہ ہو جائے گا۔ یہ سب اللہ کا اختیار ہے، یہ سب اللہ کا اختیار ہے۔ اور مسلمانوں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، فیصلے اللہ کے چلتے ہیں۔ ہمارے بڑے لوگ ہیں، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا ایک ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو وہ اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ وما تشاءون، جو اس کی مرضی، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کی جو مرضی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ان یقول، بس وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس ہو جاتی ہے۔ اسے فیکٹری نہیں لگانی پڑتی، اسے اور 7 زمین 7 آسمان بنانے کے لیے اسے ٹھیکیدار نہیں بلانا پڑا، اسے سریا نہیں منگانا پڑا، اسے سیمنٹ درکار نہیں تھا، اس نے کہا کن فیکون، پہاڑ ہو گئے۔ اسے پہاڑ بنانے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑی، اسے سمندروں کے سلسلے چلانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، بس وہ کہتا ہے کن فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کن نہیں کا سارا کچھ ہے۔ ساری کائنات، اور جس کائنات کا چھلکا بھی ابھی تک انسان نہیں پھاڑ سکے، نیچے کیا کچھ پڑا ہے۔ اس زمین کو کھولتے جاتے اور نئے سے نئے خزانے نکلتے جاتے ہیں۔ اس آسمان کے اوپر کیا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ 7 آسمان اور 7، اور مسلمانوں ابھی ایک زمین نہیں دیکھی لوگوں نے، 7 زمینیں، 7 آسمان، اس کے اوپر اللہ کا عرش، ہمیں پتہ ہی ہے۔ ایک انسان پیدا کیا، واللہ اللہ کے خزانے، اور مسلمانوں ہم اللہ پہ توکل کریں۔ مجھے اتنی پریشانی اپنے بارے میں ہوتی ہے، آپ کے بارے میں نہیں۔ ہم ایمان کے کمزور لوگ، حکومت یہ کر دے گی، لوگ یہ کر دیں گے، اب کیا ہوگا؟ اور کوئی کچھ نہیں ہوگا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ آپ کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، اور بھائی زمین میں کوئی فیصلہ کرتا نہیں ہے، فیصلہ آسمان سے آتا ہے، وہ فیصلے کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ پہ پابندی لگ گئی، اور میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر اللہ پابندی نہ لگائے تو زمین پہ کو لگا سکتا ہے؟ پابندی اللہ کے گھر سے نہ لگے، زمین والے پابندیاں لگانے والے خود اتنے بے بس ہیں جتنا میں بے بس ہوں۔ وہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں،
ایک اللہ کی ذات ہے جو کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے, کسی کے سامنے مجبور نہیں, سب اس کے سامنے مجبور ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر کوئی اس کو کسی نے نہیں بنایا مگر وہ سب کا خالق ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے, وہ پوری کائنات میں سے ایک ذرے کا محتاج ہے. اس کو کیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو فیصلے اس کے چلتے میں انسانوں کی بات کر رہا تھا. او مسلمانوں, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں سب ایک جیسی شکل والے کہ الگ الگ؟ ایک جیسے ہی ہیں. سب کی دو آنکھیں ہیں, ایک ناک ہے, دو ہونٹ ہیں, دو کان ہیں, سب ایک جیسے ہیں مگر کوئی بھی ایک دوسرے جیسا نہیں. یہ اس مسجد کا مسئلہ ہے کہ پوری دنیا, جتنی دنیا میں لوگ ہیں ایک کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے, اس کے خزانے ہیں. یہ آج کی بات نہیں, جو پہلے فوت ہو گئے دوبارہ اس کی شکل کا پیدا نہیں ہوا. اور انسانوں کی شکلیں الگ ہیں کہ انگوٹھے الگ ہیں؟ انگوٹھے کے 10 کی 10 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی انسان کی. اتنے سے انگوٹھے میں فرق ڈالا ہے, 7 ارب انسانوں میں کوئی کسی سے نہیں ملتا. آج کل حاضری کس سے لگاتے ہیں؟ اور مکان بیچنا ہو, زمین خریدنی ہو, دستخط اہم ہے کہ انگوٹھا؟ اور آج کی ٹیکنالوجی میں بھی کمپیوٹر کام نہیں کرتے, یہ انگوٹھے کام کرتے ہیں. یہ اللہ کی تخلیق ہے. تو کوئی ہے جو اس کے, یہ زندہ نہیں, جو مر گئے. آج بھی مرے بندے کا نام نہ پتہ لگتا ہو یہ کہاں کا لوارث ہے, نادرا والے آئیں گے, اس کو مشین لگائیں گے, مردہ بول کے کہے گا میرا نام یہ ہے, میرے ابا جی کا نام یہ ہے, صرف انگوٹھا مشین پہ لگے گا اور ساری معلومات اس کی, فوت ہوئے بندے کی ساری معلومات انگوٹھے سے آ گئی. اور جو انگوٹھا یہاں لگائیں, امریکہ جا کے لگائیں, وہ پورے امریکہ میں وہ نہیں مل سکتا. جو ہے وہی ہے. یہ اللہ کے خزانے. جو آنکھ ایک بندے کو دی دوسرے بندے کو وہ آنکھ, اب دنیا میں نئی ٹیکنالوجی آ گئی, آنکھوں کا سکین ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں دنیا کے بڑے ملکوں میں, وہ آپ کا انگوٹھا آپ کی تصویر نہیں لیتے, صرف آپ کی آنکھوں کی تصویر لیتے ہیں. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا جو آنکھ اللہ نے ایک آدمی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی. وہ آنکھ کی تصویر بناتے ہیں. دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کی آنکھیں الگ ہیں اور سب کی آواز ہے کہ الگ الگ ہے. ایک ہی باپ کی اولاد ہے, ایک ہی نسل ہے, مگر بیٹیوں کی آواز اور, بیٹوں کی آواز اور بیٹوں کی آپس میں آواز. باپ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے, بچے اس کمرے میں بیٹھے ہیں. جو بولتا ہے باپ کو گھر میں فون کرتے بتاتے کہ میں فلاں بول رہا ہوں, اور کنڈی کھٹکھٹا کے کبھی بتایا کہ میں فلاں السلام علیکم. اتنا دروازے پہ کہتے ہیں اور گھر کے ہر فرد کو پتا تو کون آ گیا, کیونکہ سب کی آواز. میری تقریر جو سنتے جو مسجد میں نہیں بیٹھے باہر گزریں گے تو کیا کہیں گے؟ فلانا تقریر کر رہے ہیں. ایک ہی جیسے لفظ ہیں مگر ایک کی آواز دوسرے کے ساتھ, ایک کی شکل دوسرے کے ساتھ. یہ اللہ کے خزانے ہیں. وہ ہونڈا موٹر سائیکل والے ایک موٹر سائیکل بنا لینا, 20 سال تک اس کی شکل نہیں بدل سکتے. ایک پنکھا گجرات کی فیکٹری بنا لے, سال میں اس کی شکل نہیں بدل سکتے. کتنے انجینئر بیٹھتے ہیں, کتنے ڈیزائنر صرف اس کی شکل بدل دیں, مگر 2-3 چیزیں بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندہ بناتا ہے ہر ایک دوسرے سے مختلف. یہ اللہ کے خزانے اللہ. اور کوئی ہے جو اللہ کی بڑائی کو پہنچے, جو اللہ کی کبریائی کو جانے؟ مگر انسان کمزور ہے, ہمیشہ دنیا کے حالات کو دیکھتا ہے. اور جی دنیا میں یہ ہو رہا ہے, دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور میرے بھائیوں دنیا میں کچھ نہیں ہوتا, سب کچھ عرش پہ فیصلے ہوتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی ہے جو اس کے فیصلے کو بدلے؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اوپر غالب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کے اوپر
اس کا کنٹرول ہے، لوگوں کو نہیں پتا. یہ ہمیشہ کہیں گے اب اس کا فیصلہ آ گیا، اب اس کا فیصلہ آ گیا. اللہ کہتا کوئی فیصلہ نہیں آتا. دنیا میں بڑے بڑے فرعون آئے، نمرود آئے، شداد آئے، حامان آئے، وہ ابو جہل جیسے لوگ آئے. یہ امریکہ، یہ ہندوستان، یہ اسرائیل، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کے باپ آئے، فیصلہ کس کا چلا؟ اللہ کا چلا. اور مسلمانوں اگر ہم حق کے اوپر ہیں تو غالب کون آئے گا؟ حق. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. میرے نبی مکے میں داخل ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں حق آ گیا، باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہے، اس باطل کو مٹنا ہی مٹنا تھا. لوگ کہتے جماعت مٹ جائے گی، اللہ کہتا باطل مٹے گا. اور اگر ہم حق پہ تو پھر کون غالب آئے گا؟ ہم غالب آئے. کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا. اور پاکستان کے حکمران تو ہمیں ختم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں پتا ہے یہ کمزور ہے، مجبور ہے، غلام ہے. ان کے اوپر امریکہ کی دباؤ ہے، ان کی ہندوستان سے دوستیاں. یہ اس دباؤ میں، اس بات میں آپ سے آگے بات کہتے ہیں فلاح انسانیت نہیں ہونی چاہیے، جماعت الدعوہ نہیں ہونی چاہیے. ان کے اوپر ان کے دباؤ ہے. اللہ کی قسم یہ کہیں کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری قسطیں بند ہو جائیں گی، ہمارے قرضے بند ہو جائیں گے، ہمیں معاشی مسئلے جو بن جائیں گے اگر آپ کو پابندی نہ لگائی. ہمیں آگے کہتے ہیں، پورا میڈیا بھرا پڑا ہے. FATF کا اجلاس ہوگا پیرس میں، اگر جماعت الدعوہ حافظ سعید کو نہ روکا اور فلاح انسانیت کی ایمبولینس کو نہ روکا، روٹی کیسے کھائیں گے؟ اللہ کہتا ہے یہ روٹی تمہیں کافروں نے نہیں کھلانی. روٹی دینے والا کون ہے؟ فی السماء رزقکم وما توعدون. رزق زمین پہ نہیں ہے، رزق آسمان پہ ہے جس کا تم سے وعدہ ہے. لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور زمین و آسمان کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے لیے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور اللہ کہتا منافقوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. عزتیں اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، عزت مومن کے لیے. اور امریکہ کی غلامیوں میں عزت نہیں ہے، ذلت ہے. عزت کا سفر تو اللہ کے دین کا ہے. عزت تو توحید کے ساتھ ہے، عزت تو قرآن کے ساتھ ہے، عزت تو تقوی اور ایمان کے ساتھ ہے. مگر یہ بیچارے ووٹیں لینے والے، غلامیوں کے کشکول جن کے پاس ہیں، بھیک مانگنے والے. اور فقیر تو بھیک مانگتے ہیں. فقیروں سے بڑے اس وقت فقیر کون ہے؟ ہمارے حکمران. کشکول لے کے پھرتے ہیں، اس میں کچھ ڈال دو، کچھ ڈال دو، پھر لا کے کرپشن کرتے ہیں. عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. JIT بنتی ہے، نیب کے پیچھے بھاگتی ہے. تم لندن کے فلیٹ بنا کے لے گئے، تم نے شوگر ملیں بنائی، تم نے اسٹیل ملیں بنائی، اور صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اسلام کے سودے کرتے ہیں. اور مگر مسلمانوں نہیں ڈرنا، نہیں گھبرانا. یہ اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت اللہ نے کرنی. اور ہم اپنے لیے نہیں کھڑے، ہم کس کے لیے کھڑے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. اور دنیا کی کوئی قوت آپ کو اس کام سے نہیں روک سکتی، کیونکہ قوت والا ایک ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ قوی. قوت ایک اللہ کی عزیز، اس کی حکمت ہے. ان کو موقع دے دے نہیں، اللہ کے پاس قوت ہے. تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں. میں آپ سے کہہ رہا تھا اپنے موضوع پہ رہوں. سب کچھ اللہ کے پاس ہے. ہاں ہم گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے گا. سچی بات ہے، دنیا میں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ آئے گی. اور ورنہ دنیا میں جس کو بھی پکڑا گیا اللہ کے نام پہ تو کون بچا؟ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا، روک دو، پابندی لگا دو، آگ میں پھینک دو. یہی پابندیاں ہوتی نا، گرفتار کرو. اور یہاں تو انشاءاللہ اس ملک میں ایسی کوئی بات نہیں. اور ان کی مجبوریوں کو ہم سمجھتے ہیں. حکمرانوں پریشان نہ ہو، یہ ملک ہمارا ہے،
ہم نہیں لڑیں گے تمہارے خلاف، کبھی نہیں لڑے، ہماری وجہ سے تمہیں کبھی مسئلہ نہیں بنے گا. ہم اس ملک کے خدمت گار ہیں، ہم اس ملک کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس ملک کے تحفظ کرنے والے ہیں. اور کیونکہ یہ ملک نہیں ہے، یہ مسجد ہے، ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے اس کے اندر، اس کی بنیادوں میں ہماری عزتیں ہیں اور ہماری کٹی ہوئی گردنیں ہیں، ہماری تڑپتی ہوئی لاشیں اس کی بنیادوں میں ہیں. اور جب ہم نے 100 سال پہلے اس کی تحریک شروع کی تھی، ہم نے ملک کی نہیں کی تھی، ہم نے اسلام کی تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس ملک میں لٹے ہوئے آئے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ آئے تھے. مقصد یہ تھا ہم اسلام کی جگہ پہ جا رہے ہیں، اور آج بھی اس کو اسلام کی جگہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں. اور جتنا اسلام پاکستان میں دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں. ہم مانتے ہیں تم پھنسے ہو اور ہمیں بھی کہتے ہو قربانی دو. ہم نے کل بھی قربانی دی تھی، ہم آج بھی قربانی دیں گے اور دے رہے ہیں انشاءاللہ. اور قربانی والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع، اور قربانیاں دینے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے. اور سنو بات، ہم نے کام کیے ہیں، ہمیں ناموں سے غرض نہیں. لوگ کہتے ہیں نام کیا استعمال کرو گے، اور میں نے کہا نام کیا چیز ہوتے ہیں، ہمیں کام سے غرض ہے، اور وہ کام تو قیامت تک جاری رہنے انشاءاللہ، یہ نہیں رکنے والے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اور یہ حکمران تو ہمارے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، ہماری سے کوئی چل نہیں، کبھی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہم نے تو پاکستان سے لڑنے والوں کو جا کے سمجھایا کفر کے فتوے نہ دو، ہم نے پاکستان میں نہیں لڑنا. ہاں جن سے لڑے، اور پاکستان میں 10 مہینے آپ سب قید رہے، بار بار پوچھتے تھے کوئی ثبوت لاؤ، کوئی ثبوت لاؤ. تو سارے حکمران ملے، ساری حکومتیں ملی، سارے ادارے ملے، 10 مہینے کی کوشش کے باوجود ایک ثبوت بھی جماعت کے بارے میں. کہتے یہ تو کام کرتے ہیں، سیلاب آ جائے پہنچ جاتے ہیں، زلزلہ آ جائے پہنچ جاتے ہیں، یہ تو تھرپارکر میں جا کے کنویں کھودتے ہیں، یہ بلوچستان میں جا کے، یہ جرم ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے، جو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور ہمارے جرم بھی لکھے گئے تو کیا؟ بلوچستان میں لوگ جنگ لڑ رہے تھے، بلوچستان میں جھگڑے چل رہے تھے، انہوں نے وہاں جا کے مسلمانوں کی صلح کرا دی، قبائل کو جمع کر دیا. جو پاکستان کے خلاف بندوقیں لے کے کھڑے تھے ان کو پاکستان کے پرچم دیے. یہ ہمارے جرم لکھے گئے. اور جو FIR ہماری لکھی گئی وہ یہ ہے. کیا خوبصورت لکھنے والے بھی لوگ ہیں. آج بھی ان سے پوچھیں گے، کہتے کام تو بہت کرتے ہیں ملک میں، ہم مجبور ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ان کو سمجھتے. میں بار بار کہتا ہوں ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. اور وہ تو حقیقی کافر تھے، اصل لوگ تھے. نمرود کہتا آگ میں پھینکو، آگ جلا دی، پہاڑوں کے برابر آگ. مگر جن کا توکل اللہ کے اوپر تھا وہ آگ میں پھینکنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اور مسلمانوں یہ پڑھتے رہنا اللہ کے واسطے، یہ پڑھتے رہنا. پریشانیاں واقعی ہیں، اور جب گھبراہٹ ہو یہ پڑھ لینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے. وہ بہترین مددگار ہے، وہ بہترین ساتھی ہے، بہترین دوست ہے، بہترین وکیل ہے. نعم المولا ونعم النصیر. وہ بہترین مددگار ہے، وہ بہترین دوست ہے. یہ پڑھتے رہنا. وہ آگ میں پھینکا گیا. جب نام اللہ کا تھا، بندہ اللہ کا تھا، کام اللہ کا تھا، پھر آگ نے جلایا کہ کیا کیا؟ آسمان سے حکم آیا توکل والے کو، قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. اے ابراہیم کے اوپر اس آگ کو کھا. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ابراہیم کے اوپر سلامتی والی، ابراہیم کو سردی نہ لگے، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگ جائے، امن والی، سلامتی والی. وہ آگ جلاتی ہے مگر ابراہیم علیہ السلام سلامت. موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے فرعون پیچھے تھا اور قوم کہہ رہی تھی موسیٰ تو نے پھنسا دیا. پیچھے فرعون اور آگے دریا. آج بھی لوگ کہتے ہیں پھنس تو نہیں جائیں گے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن جائے گا. ساری قوم یہ کہہ رہی تھی، ساری قوم یہ کہہ رہی تھی موسیٰ پھنس گئے.
آگے دریا آ گیا، پیچھے دشمن آ گیا، اب کیا بنے گا؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر رستے کہاں سے ملے؟ جو دریا ڈبونے والا تھا اسی کو اللہ نے پھاڑ دیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، میں نے جہنم میں فضیلت دی، میری نعمتوں کا تذکرہ کرو اور یاد کرو جب وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ، بھائی فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، اللہ نے ان کو بچا دیا، نکل گئے، اور فرعون کو وہی ڈبو دیا۔ اور مسلمانوں جن کا ایمان ہو، یونس علیہ السلام نکلے، قوم کے اوپر ایسے تھا عذاب آ جائے گا، نکل گئے اور قوم نے توبہ کر لی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، میری بہنوں، میرے کارکن ساتھیوں، میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں اترانا مت، اپنی نیکی پہ فخر نہ کرنا۔ اللہ سے توبہ کریں گے، ہم اللہ سے استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جو اللہ سے استغفار کرتا اس کو رستہ، جو اللہ سے ڈر جاتا اس کو رستہ ضرور ملتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کا رستہ بناتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام نکل گئے، قوم نے معافی مانگ لی، قوم نے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کو عذاب واپس کر دیا۔ یونس علیہ السلام کشتی میں جا رہے ہیں، کشتی بھنور میں، اور ملاح کیا کہتا ہے؟ اس کشتی میں ایک آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، ایک غلام ہے، سمجھ آ گئی میں ہی ہوں، میں اللہ کی اذن کے بغیر نکل آیا، سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ سمندر میں چھلانگ لگانے والا کیسے بچتا؟ سمندر میں گئے تو مچھلی نے پیٹ میں ڈال دیا، اور کوئی ہے جو بچے؟ مگر بچانے والا اللہ ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، نہ سانس آتا ہوگا، نہ روٹی ملتی ہوگی، زندگی میں بچ سکتا کوئی؟ 2 منٹ پانی میں ڈوبا رہے تو بندہ، ہم ریسکیو کرتے ہیں نا سیلابوں میں جا کے، یہ ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں 2 منٹ میں ایک دفعہ اوپر آیا تھا، پھر نہیں آیا، لاش تلاش ہوتا۔ ہم 2 دن وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لڑکا نیچے جاتا ہے، کہیں جال لگاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کہ ڈھونڈو۔ سمندر کا پانی کڑوا زہر ہوتا ہے، اب اس پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، مگر مسلمانوں ایک بات کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ فنادیٰ فی الظلمات، جب اندھیرا تھا نا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوگا؟ قرآن پڑھو۔ میری اللہ کے لیے آپ سے گزارش ہے، اور حالات جیسے بھی ہیں قرآن پڑھو، قرآن روشنی کی کتاب ہے، اور قرآن اصل کتاب ہے، اور فیس بک ہے کہ فیس بک ہے؟ اگر آج فیصلہ کرو کہ فیس بک کا نام فیک بک رکھنا ہے، ٹھیک نام لے رہا ہوں میں اس کا، فیک بک ہے، یہ جعلی کتاب ہے، اصل کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے وہ چھوڑ کے موبائل پکڑے، اور دنیا میں ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ جب ہم نقصان کریں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے کریں گے، جب ہم نقصان کریں گے اپنی سستیوں کی وجہ سے کریں گے، اور جب ہم نقصان کریں گے اپنی نماز کی سستی کی وجہ سے کریں گے۔ اور سجدے کرنے والوں کو کبھی مشکل نہیں آتی، کیونکہ جب ان کو مشکل آتی وہ کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں مشکل آ جائے تو مدد حاصل کر لو، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس پہ مشکل آتی وہ آ کے سجدہ کرتا ہے، اور جب سجدہ کرتا تو پھر وہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ واسجد واقترب، اور بندے سجدہ کر میرے قریب ہو جاتے۔ مجھے باتیں بتا، میرے نبی پہ بدر کی رات پہ مشکل آئی، اور مشکل کا واویلا کیا کہ سجدہ کیا؟ صبح بدر لڑنی تھی اور رات کیا ہو رہا تھا؟ آپ رو رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور سجدے میں پڑے تھے، اور اللہ سے کہہ رہے تھے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ اے اللہ میری کل کمائی اس میدان میں کھڑی ہے، ہم کہتے ہیں ہم کمزور،
خالی ہاتھ، کچھ پاس نہیں تھا اور دشمن کے پاس سارا کچھ تھا، اور اللہ سے کہی جا رہے تھے اللہ اگر آج یہ ختم ہو گئے پھر تجھے اللہ کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا فرشتے آ جائیں گے، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، کہا نہیں اللہ تیری پر. اور جب اللہ کے اوپر سارا کچھ ڈال دیا، جب توکل اللہ سے کیا، دعا اللہ سے کی، سجدہ اللہ سے کیا، اور جنگ ختم ہوئی تو جنگ کا اعلان اللہ نے کیا کیا؟ یہ کہا صحابہ تم نے جنگ لڑی؟ اور تم نے کہا نہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ جنگ تم نے نہیں کی تھی، یہ جنگ اللہ نے کی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ تیر تم نے نہیں پھینکے، یہ تیر کس نے پھینکے؟ اللہ نے. اور پھر جنگ اللہ نے اپنے ذمہ ڈال لی تھی. اور مسلمانوں آؤ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. اللہ کا ایمان، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا توکل ٹھیک کریں. اور اگر ہمارا عقیدہ اللہ پہ ٹھیک ہو گیا، یہ دنیا میں کیا تکلیفیں ہوتی ہیں؟ کہ جب ان پہ تکلیف آتی وہ فوراً نماز پڑھتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ ویلا نہیں کرتے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کیا مشکل ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، اور ہم پہ ایسی کوئی مشکل نہیں آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ. اور یہ وقتی سی باتیں ختم ہو جائیں گی. میں نے ایک آدمی سے کہا جماعت پہ پابندی لگ رہی ہے، کہتا 2001 سے پابندیاں دیکھ ہی رہے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ہم نے جنگ جیتی ہے افغانستان کے میدانوں میں. آج بھی 70% افغانستان کس کے پاس ہے؟ وہ مجاہدوں کے پاس ہے. امریکہ آج مذاکرات اور یہاں پابندیوں کی بات کرتے ہیں، افغانستان میں منتیں کرتے ہیں ہم سے مذاکرات کراؤ. اور ہارا ہوا امریکہ آج ٹویٹر پہ جیتنا چاہتا ہے. جو میدانوں میں ہار گئے تو جنگ کہاں جیتنا چاہتے ہیں؟ وہ موبائل اس کے پاس، ٹرمپ کے پاس، کہتا بستر میں بیٹھا بھی کیا کرتا ہوں؟ ٹویٹ کرتا ہوں. اور ٹرمپ تیری فوج میدانوں میں نہیں جیت سکی، تو ٹویٹر پہ جیتے گا. کہتا 33 ارب ڈالر لے گئے، ہمیں الو بنایا. او بھائی ہم نے تمہیں الو نہیں بنایا، الوؤں کو کوئی الو نہیں بناتا، تم خود الو ہو، اور تمہارے نزدیک الو کی بڑی عزت ہے. کہتا ہمیں بیوقوف بنایا. ابھی بنو گے انشاءاللہ، افغانستان بھی آزاد ہوگا تمہارے قبضوں سے. پاکستان لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنے گا. مودی سن، یہ پابندیاں کچھ نہیں کرے گی. کشمیر آزادی کے دروازے پہ ہے انشاءاللہ. اور جس طرح ان لوگوں نے پاکستان کے پرچم اٹھائے، پاکستان کے پرچموں میں ان کے جنازے ہوتے ہیں، پاکستان کے پرچموں میں مدفن ہوتے ہیں، ہر ہونٹوں پہ ایک ہی بات ہے، پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. اور وہ بوڑھی عورت ابا جی آسیہ درابی 25 سال سے خامد جیل، بیٹوں کا کچھ پتہ نہیں، اکیلی عورت ہے اور کہتی پاکستان سے ہماری روح جڑی ہے، ہم پاکستان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. جیلیں، تشدد، قید، شہادتیں، اور ان کو ان کی منزل سے نہیں روک سکے. ہم تو مزے سے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھیں، اور اگر وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے تو ہم ہٹ جائیں گے. چلتی گولیوں میں بارود کے اندر. اور یہ تو ہمارا ملک ہے، اس کے حکمران بھی ہمارے بیگانے نہیں، یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. سوچ لو، ہماری پاکستان میں کسی سے کوئی دشمنی، ہمارے یہ بھائی ہیں. ہم پہ تکلیف بھی آئے گی تو ہم اس ملک میں صبر کریں گے. ہم نے یہاں کوئی بات نہیں کرنی. یہ ملک ہمارا گھر ہے، اور لوگ چاہتے ہیں ہم پاکستان میں ٹکرا کے اپنی قوت کو ضائع کر لیں. ہم فرقوں میں پڑے، ہم یہاں کے احتجاج میں پڑے، ہم یہاں الجھ جائیں. اور نہیں انشاءاللہ امریکہ ہم یہاں نہیں لڑیں گے. تو بتا تیری جان نہیں چھوٹے گی. مودی تو یہ چاہتا ہے ان پابندیوں کے ساتھ یہ قوتیں اس ملک میں لڑیں، نہیں لڑیں گے اور کشمیر کا میدان سجا رہے گا انشاءاللہ. آزادی کا سفر، اور ہم کیا ہیں؟ کشمیر تو ہے، یہ اللہ کے فضل سے آزاد ہوگا. مودی وہ وقت دور نہیں ہے جب 30 کروڑ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، وہ آزاد ہوں گے. اور یہ گجرات آزاد ہوا ہے انشاءاللہ. جو گجرات سے پار کر کے پار ہے، احمد آباد، ایودھیا، گجرات، انشاءاللہ وہ بھی آزاد ہوگا. انشاءاللہ یہ وقت آئے گا 30 کروڑ مسلمان آزاد ہوں گے. اور ان حکمرانوں کو تم وقتی طور پہ کہہ لو، روک لو،
یہ کام آسمان سے چلتا رکتا نہیں ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا فنادا فی الظلمات، جب اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا سمندر کا اندھیرا، کہنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ کوئی معبود نہیں ہے صرف تو ہے، اے اللہ صرف تو ہے، تو پاک ہے، میں گنہگار۔ اور مسلمانوں یہ بات کہہ دو، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے نکالے گا۔ صرف اتنا کہو اللہ سے لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، میں گنہگار، مجھ سے غلطی ہوئی۔ کا فاستجبنا لہ، بس ہم نے اس کی بات کو مان لیا، قبول کر لیا، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میرا بندہ یونس نہیں، اور جو بھی دنیا میں اس کو پکارے گا میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں گا۔ اور بھائیوں کوئی ہے جو رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرے؟ اخباریں پڑھ کے تبصرے مت کرو، اور ٹیلی ویژن کے شو دیکھ کے باتیں مت کرو، اللہ کے واسطے تہجد میں اٹھو، اپنے اللہ کو پکارو، اے اللہ یہ تیرے دین کا کام ہے، یہ تیرے نام کا جہاد ہے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا تمہیں روکنے کے کاموں سے، میں نے کہا جو کام ہمارے ہیں ہم اس سے رک جائیں گے، جو کام اللہ کے وہ تو نہیں رک سکتے۔ اور جہاد کا کام زمین کا کام ہے کہ آسمان کا؟ یہ حافظ سعید صاحب کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قرآن کے 8 پارے اس کے اوپر ہے، جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس وقت تک جہاد، اور یہ آیتوں میں لکھا ہے اور کسی جماعت کے منشور میں نہیں لکھا۔ اور تم نام پہ پابندی لگا سکتے ہو، قرآن پہ نہیں، قرآن ہمارے سینوں میں ہے، یہ تو کاغذوں پہ نہیں ہے، یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے اللہ کے فضل سے۔ ہماری ماؤں نے بچپن میں ہمیں کہا، ہم نے استادوں سے مار کھا کے سینوں میں ڈالا ہے، ہمارے بچوں کو زبانی آتا ہے، یہ نہیں رک سکتا۔ یہ میرے نبی کی حدیثوں میں لکھا ہے جہاد، یہ کس طرح رکے گا؟ ایک بندہ کہتا کنویں کس طرح کھودو گے، مریضوں کا علاج کس طرح کرو گے؟ میں نے کہا کنویں کھودنا جماعت الدعویٰ نہیں ہے، کنویں کھودنا میرے نبی کی حدیث ہے، اور لوگوں کو پانی پلانا میرے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ساری چیزیں کس سے پیدا کی؟ یہ زندگی پانی سے، یہ زندگی پانی سے ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں اور کوئی ہے جو جنت کے بدلے کسی کو پانی، مدینے والوں کو پانی کا کنواں خرید کے دے؟ اس مالک نہیں کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا کنویں دنیا کا مسئلہ نہیں، جنت کا مسئلہ ہے۔ کتے کو پانی پلانے والی جنت میں گئی اور لوگ کنویں کھودتے بند کر دیں گے؟ مریض کو کا علاج میرے نبی کی حدیثیں ہیں، میرے نبی کی سیرت ہے، یہ کس طرح ختم ہوگا؟ اور یہ قرآن جمعہ پڑھنا، اور جب تک جمعے موجود ہیں، یہ منبر مسجد موجود ہے، دعوت رک سکتی؟ نہ جہاد رکے گا، نہ خدمت رکے گی، نہ دعوت رکے گی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تم ناموں پہ پابندی لگا سکتے ہو، ہم نے ناموں سے کچھ نہیں لینا، ہم نے اپنا اللہ سے لینا ہے، وہ ہمارے ناموں سے واقف ہے۔ ایک آدمی کہتا چلو سارا کچھ کرو گے، چندہ کس طرح دو گے؟ چندہ تو لوگ تمہیں دیں گے۔ میں نے کہا واقعی بھی چندہ تو نہیں دیں گے۔ میں نے کہا سیاسی جماعتوں کے چندے رک سکتے ہیں، اور رفاہی اداروں کے چندے رک سکتے ہیں، اور جب چندہ اللہ کے نام پہ ہو تو رک سکتا ہے؟ چندہ دینے والا رک سکتا ہے، زکات دینے والا اس نے مسلمان اسی وقت رہنا جب اس کی زکات پوری جائے۔ جس نے نماز پڑھنی اس نے زکات دینی، جس نے زکات دینی اس نے غریب کے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جب وہ غریب کو دے گا تو وہ کہے گا بھائی یہ میرے پیسے تھرپار کر لے گا۔ تم رسید کاٹنے پہ پابندی لگا سکتے ہو، تم نام لکھنے پہ پابندی لگا سکتے ہو، زکات دینے پہ کوئی پابندی اور صدقہ دینے پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ اور کشمیر میں جو قربانیاں ہوتی ہیں، جانور ذبح کرواتے ہیں آپ، اور جو یہ قربانیاں کرتے ہیں کوئی کشمیر میں جا کے ہم، اور غریبوں کے گھروں میں، اور کوئی ہے قربانیوں کو روک سکتا ہے؟
یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم تو سارے کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، اور انشاءاللہ لوگ خرچ بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے، سب جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت قریب آئے گا جب امریکہ میں اسلام آئے گا، جب یورپ میں اسلام آئے گا، جب ہندوستان میں اسلام آئے گا، مسلمانوں تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا۔ ان وقتوں کے اندر جب اسلام پھیلانے والوں کی فہرستیں بنے گی، اللہ کے واسطے اپنا نام ان فہرستوں میں لکھا دینا۔ جب قیامت کے دن یہ لکھا جائے گا، بولا جائے گا، اور فلاں فلاں بندے کو 2018 میں مشکل اس وجہ سے آئی تھی کہ وہ اسلام کا کام کرتا تھا، پابندیاں لگی تھی، ان لوگوں پہ لگی تھی، اور پابندیاں دنیا میں ہے اور اجر کب ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو میری جنتیں دو، یہ میری وجہ سے ستائے گئے تھے، یہ میری وجہ سے آزمائے گئے تھے، اور جو بھاگنے والے ہوں گے ان کی بھی فہرستیں بنے گی، اور جو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں گے ان کی بھی۔ یہ کوئی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ ہوا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یہ صحابہ کے ساتھ ہوا۔ ہمیں تو اللہ نے بڑی عافیت دی ہے، ایسے ہی عافیت رہے گی۔ میرے بھائیوں، جماعت سے جڑے رہو، کاموں سے جڑے رہو، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ بھاگیں گے نہیں۔ اور اگر کٹ بھی گئے اس رستے میں، ہماری اولادیں کٹ گئی، ہم کٹ گئے، ہمارے مال چھن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی وجہ سے اسلام کو غالب کرتے ہیں۔ سودا مہنگا ہے، اور دنیا کی قید آ جائے اور جہنم سے آزادی مل جائے، سودا مہنگا ہے۔ دنیا کے گھر کا نقصان ہو جائے، آخرت میں جنت کا انعام مل جائے، سودا مہنگا ہے۔ یہ سب کچھ ہوگا نہیں، اور میں کہتا ہوں ہو بھی جائے، کیا کشمیر کے لوگوں کے گھر نہیں ہے؟ کیا افغانستان کے لوگوں کے بیٹے نہیں ہیں؟ اور کیا فلسطین کے لوگ ظلم برداشت نہیں کر رہے؟ اور مجھے لوگ کہتے ہیں تم برما کا کام چھوڑ دو، میں نے کہا کمال ہے، میری بہن مجھے آواز دے، اس کی لٹی عزت، وہ خود مجھ سے بات کرے، میں رک جاؤں، میرے بچے دودھ کو تڑپے بلکے، ہم اس کام کو چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ کام اللہ کے ہیں، کرتے رہیں گے، اسی میں زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ موت بھی اسی میں دے، زندگی بھی سعادت اور نیکی کی دے، اور موت شہادت کی دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔